بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اسلام کی دنیا چینل میں خوش آمدید۔ چاند کے ٹکڑے کا معجزہ۔ عبداللہ بن جدعان نے فوراً قریش کو 100 درہم دیے تاکہ بتوں کی جو توہین ہوئی اس کے بدلے ان کے نام پر کچھ جانور ذبح کر دیے جائے۔ پھر وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا، اس نے انہیں رسیوں سے باندھ دیا، تمام دن بھوکا اور پیاسا رکھا۔ پھر تو اس کا یہ روز کا معمول بن گیا، جب دوپہر کے وقت سورج آگ برسانے لگتا تو انہیں گھر سے نکال کر تپتی ہوئی ریت پر چت لٹا دیتا۔ اس وقت ریت اس قدر گرم ہوتی تھی کہ اگر اس پر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ بھی بھن جاتا۔ وہ اسی پر بس نہیں کرتا تھا، ایک وزنی پتھر منگاتا اور ان کے سینے پر رکھ دیتا تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکیں۔ پھر وہ بک بک ان سے کہتا، اب یا تو محمد کی رسالت اور پیغمبری سے انکار کر اور لات و عزا کی عبادت کر، ورنہ میں تجھے یہاں اسی طرح لٹائے رکھوں گا یہاں تک کہ تیرا دم نکل جائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات کے جواب میں فرماتے، احد احد، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح اسلام سے نہ ہٹے تو تنگ آ کر عبداللہ بن جدعان نے انہیں امیہ بن خلف کے حوالے کر دیا۔ اب یہ شخص ان پر اس سے بھی زیادہ ظلم و ستم ڈھانے لگا۔ ایک روز انہیں اسی قسم کی خوفناک سزائیں دی جا رہی تھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے گزرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت تکلیف کی حالت میں احد احد پکار رہے تھے۔ آپ نے انہیں اس حالت میں دیکھ کر فرمایا، بلال تمہیں یہ احد احد ہی نجات دلائے گا۔ پھر ایک روز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے گزرے۔ امیہ بن خلف نے انہیں گرم ریت پر لٹا رکھا تھا، سینے پر ایک بھاری پتھر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ دردناک منظر دیکھ کر امیہ بن خلف سے کہا، کیا اس مسکین کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ آخر کب تک تم اس پر ایسے عذاب دیے جاؤ گے؟ امیہ بن خلف نے جل کر کہا، تم ہی نے اسے خراب کیا ہے، اس لیے تم ہی اسے نجات کیوں نہیں دلاتے؟ اس کی بات سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میرے پاس بھی ایک حبشی غلام ہے، وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے اور تمہارے ہی دین پر ہے، میں ان کے بدلے میں تمہیں وہ دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر امیہ بولا، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ یہ سنتے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حبشی غلام اس کے حوالے کر دیا۔ اس کے بدلے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا اور آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا خوب سودا ہوا۔ یہاں یہ بات جان لینی چاہیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حبشی غلام دنیا کے لحاظ سے بہت قیمتی تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امیہ بن خلف نے غلام کے ساتھ 10 اوقیہ سونا بھی طلب کیا تھا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یہ مطالبہ بھی مان لیا تھا۔ چنانچہ آپ نے ایک یمنی چادر اور کچھ سونا دیا تھا، ساتھ ہی آپ نے امیہ بن خلف سے فرمایا تھا، اگر تم مجھ سے 100 اوقیہ سونا بھی طلب کرتے تو میں تمہیں دے دیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی بہت سے غلام مسلمانوں کو خرید کر آزاد فرمایا۔ یہ وہ مسلمان غلام تھے جنہیں اللہ کا نام لینے کی وجہ سے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ان میں ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ایک عامر بن فہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہیں اللہ کا نام لینے پر بڑے بڑے سخت عذاب دیے جاتے۔ یہ قبیلہ بنی تمم کے ایک شخص کے غلام تھے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا۔ آپ نے اپنے رشتہ دار سے خرید کر انہیں بھی آزاد فرمایا۔ ایک صاحب ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے۔ صفوان بن امیہ بھی ابتداء میں مسلمانوں کے سخت خلاف تھا، وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے۔ ایک روز انہوں نے ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹا کر رکھا تھا۔ ایسے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان طرف سے گزرے۔ اس وقت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے، اسے ابھی اور عذاب دو یہاں تک کہ محمد یہاں آ کر اپنے جادو سے اسے نجات دلائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اسی طرح زرنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی ایک عورت کو
مسلمان ہونے کی بنیاد پر اس قدر خوفناک سزائیں دی گئیں کہ وہ بیچاری اندھی ہو گئی۔ ایک روز ابو جہل نے ان سے کہا، جو کچھ تم پر بیت رہی ہے یہ سب لات و عزا کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، لات و عزا نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آسمان والے کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ میرا پروردگار کو یہ بھی قدرت ہے کہ وہ مجھے میری آنکھوں کی روشنی لوٹا دے۔ دوسرے دن وہ صبح اٹھی تو ان کی آنکھوں کی روشنی اللہ تعالیٰ نے لوٹا دی تھی۔ اس بات کا جب کافروں کو پتہ چلا تو وہ بول اٹھے، یہ محمد کی جادوگری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ آپ نے زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو بھی خرید کر آزاد کیا۔ اسی طرح نہادیہ نام کی ایک باندھی تھی، ان کی ایک بیٹی بھی تھی، دونوں ولید بن مغیر کے باندھیاں تھیں، انہیں بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کرا دیا۔ عامر بن فہیر کی بہن اور ان کی والدہ بھی ایمان لے آئی تھیں، یہ حضرت عمر کے مسلمان ہونے سے پہلے ان کی باندھیاں تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ ایمان لانے والے جن لوگوں پر ظلم ڈھائے گئے ان میں سے ایک حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ کافروں نے انہیں اسلام سے پھیرنے کی کوشش کی مگر یہ ثابت قدم رہے۔ انہیں جاہلیت کے زمانے میں گرفتار کیا گیا تھا، پھر انہیں ایک عورت ام انمار نے خرید لیا، یہ ایک لوہار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دلجوئی فرماتے تھے، ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے اور ام انمار کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے انہیں بہت خوفناک سزائیں دی۔ وہ لوہے کے کڑک لے کر آگ میں گرم کرتی، خوب سرخ کرتی، پھر اس کو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھ دیتی۔ آخر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی مصیبت کا ذکر کیا تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے فوراً بعد اس عورت کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا اور اس سے وہ کتوں کی طرح بھونکتی تھی۔ آخر کسی نے اسے علاج بتایا کہ وہ لوہا تپا کر سر پر رکھو۔ اس نے یہ کام حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا۔ اب آپ وہ حلقہ خوب گرم کر کے اس کے سر پر رکھتے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا اور یہ وہ زمانہ تھا جب ہم پر خوب ظلم کیا جاتا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا ہے، اے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ میرے الفاظ سنتے ہی آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، تم سے پہلی امت کے لوگوں کو اپنے دین کے لیے کہیں زیادہ عذاب برداشت کرنے پڑے ہیں۔ ان کے جسموں پر لوہوں کی کنگھیاں کی جاتی تھیں جس سے ان کی کھال اور ہڈیاں الگ ہو جاتی تھیں، مگر یہ تکالیف بھی انہیں ان کے دین سے نہ ہٹا سکی۔ ان کے سروں پر آرے چلا چلا کر ان کے جسم دو کر دیے گئے مگر وہ اپنا دین چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے۔ اس دین اسلام کو اللہ تعالیٰ اس طرح پھیلا دے گا کہ صنعاء کے مقام سے حضر موت جانے والے سوار کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، یہاں تک کہ چرواہے کو اپنی بکریوں کے متعلق بھیڑیوں کا ڈر نہیں ہوگا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میرے لیے آگ دہکائی گئی، پھر وہ آگ میری کمر پر رکھ دی گئی اور پھر اس کو اس وقت تک نہیں ہٹایا گیا جب تک کہ وہ آگ میری کمر کی چربی سے بجھ نہ گئی۔ ایسے ہی لوگوں میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دین سے پھیرنے کے لیے مشرکوں نے طرح طرح کے ظلم کیے، آگ سے جلا جلا کر عذاب دیے، مگر وہ دین پر قائم رہے۔ علامہ بن جوزوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ سے جلا جلا کر تکلیف پہنچائی جا رہی تھی۔ ان کی کمر پر جلنے کی وجہ سے کوڑ جیسے سفید داغ پڑ گئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے آگ، ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، جیسا کہ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو گئی تھی۔ اس دعا کے بعد انہیں آگ کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر، ان کے بھائی عبداللہ اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سبھی کو اللہ کا نام لینے کی وجہ سے سخت ترین عذاب دیے گئے۔ ایک روز جب انہیں تکلیف پہنچائی جا رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے گزرے۔ آپ نے ان کی تکلیف کو دیکھ کر فرمایا،
اے اللہ آل یاسر کی مغفرت فرما۔ ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل کے چچا حفیظ بن ابن مغیر نے ابو جہل کے حوالے کر دیا، یہ اس کی باندھی تھی۔ ابو جہل نے انہیں نیزہ مارا، اس سے وہ شہید ہو گئی۔ اس طرح اسلام میں انہیں سب سے پہلی شہید ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ آخر انہیں مظالم کی وجہ سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اپنے ان مظالم اور بدترین حرکات کے ساتھ ساتھ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے تھے۔ ایک روز ابو جہل دوسرے سرداروں کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے محمد، اگر تم سچے ہو تو ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، وہ بھی اس طرح کہ ایک ٹکڑا ابو قباس پہاڑ پر نظر آئے اور دوسرا کے آن پہاڑ پر نظر آئے۔ مطلب یہ تھا کہ دونوں ٹکڑے کافی فاصلے پر ہوں تاکہ اس کے 2 ٹکڑے ہونے میں کوئی شک نہ رہ جائے۔ اس روز مہینے کی 14ویں چاند کی تاریخ تھی۔ چاند پورا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ عجیب فرمائش سن کر فرمایا، اگر میں ایسا کر دکھاؤں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں بالکل ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ آپ کے ہاتھ سے ایسا ہو جائے۔ چنانچہ چاند فوراً 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا ایک حصہ ابو قباس کے پہاڑ کے اوپر نظر آیا، دوسرا ککیان پہاڑ پر۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو اب گواہی دو۔ ان کے دلوں پر تو قفل پڑ گئے، کہنے لگے، محمد نے ہم لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ کچھ نے کہا محمد نے چاند پر جادو کر دیا ہے، مگر ان کے جادو کا اثر ساری دنیا کے لوگوں پر نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ ہر جگہ کے لوگ چاند کو 2 ٹکڑے نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اب انہوں نے کہا، ہم دوسرے شہروں سے آنے والوں سے بات پوچھیں گے۔ چنانچہ جب مکہ میں دوسرے شہروں کے لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے چاند کے بارے میں ان سے پوچھا۔ آنے والے سب لوگوں نے یہی کہا، ہاں ہاں ہم نے بھی چاند کو 2 ٹکڑوں میں دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی مشرک بول اٹھے، بس پھر تو یہ عام جادو ہے، اس کا اثر سب پر ہوا ہے۔ کچھ نے کہا یہ ایک ایسا جادو ہے جس سے جادوگر بھی متاثر ہوئے ہیں، یعنی جادوگروں کو بھی چاند 2 ٹکڑوں میں نظر آ رہا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کی آیت نازل فرمائی، جس کا ترجمہ بیان کیا جاتا ہے، قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اور یہ لوگ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا۔ مختلف قوموں کی تاریخ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا صرف مکہ میں نظر نہیں آیا، بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی اس کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ اس طرح ایک دن مشرکین نے کہا، اگر آپ واقعی نبی ہیں تو ان پہاڑوں کو ہٹا دیجئے جن کی وجہ سے ہمارا شہر تنگ ہو رہا ہے، تاکہ ہماری آبادیاں پھیل کر بس جائیں، اور اپنے رب سے کہہ کر ایسی نہریں جاری کرا دیں جیسے شام اور عراق میں ہیں، اور ہمارے باپ داداؤں کو دوبارہ زندہ کروا کر دکھا دیں۔ ان دوبارہ زندہ ہونے والوں میں قصہ بن گلاب ضرور ہو، اس لیے کہ وہ نہایت دانا اور عقل مند بزرگ تھا۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں سچ ہے یا جھوٹ۔ اگر ہمارے ان بزرگوں نے آپ کی تصدیق کر دی اور آپ نے ہمارے مطالبے پورے کر دیے تو ہم آپ کی نبوت کا اقرار کر لیں گے اور جان لیں گے کہ آپ واقعی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کی یہ باتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ان باتوں کے لیے تمہاری طرف رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں تو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ سبحان اللہ۔
اسلامی واقعات و معلومات کے لیے چینل اسلام کی دنیا کو سبسکرائب کریں۔